نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں ایک خوش قسمت بچہ ایسا بھی گزرا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ خوش قسمت بچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حکیم بن حزام کی والدہ امید سے تھی۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کسی تہوار کے سلسلے میں کھلا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، تو حکیم بن حزام کی والدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو اس شدت کا درد ذہ ہوا، درد ولادت ہوا کہ یہ باہر نہ نکل سکی، اور وہیں پر ان کے لیے چمڑے کا ایک بچھونا بچھایا گیا، اور وہیں پر اس بچے کی ولادت ہوئی، جس کو دنیا حکیم بن حزام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور یہ حکیم بن حزام جب بڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور آپ کے صحابی بنے، تو پھر اس شان سے انہوں نے زندگی گزاری کہ جب یہ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ 100 اونٹنیاں تھیں، جن کے اوپر عمدہ کپڑوں کی جھولیں ڈالی ہوئی تھی، اور جو اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کی۔ دوسری مرتبہ جب حج کے لیے گئے تو ان کے پاس 100 غلام تھے، جن کے گلے میں چاندی کے پٹے ڈالے ہوئے تھے، اور جن کے اوپر لکھا ہوا تھا حکیم بن حزام کی طرف سے اللہ کے لیے یہ 100 غلام آزاد ہیں۔ اور جب یہ تیسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو ان کے پاس 1000 بکریاں تھیں، جو انہوں نے مینا کے اندر ذبح کی، اور ان کا گوشت غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ یہی حکیم بن حزام ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مال مانگا، آپ نے عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دے دیا۔ پھر دوبارہ مانگا، آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی ان کو مال دے دیا، اور پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ حکیم، یہ مال بڑا پرکشش ہے، جو اسے قناعت کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرماتے ہیں، اور جو حرص اور طمع کے ساتھ اس کو لیتا ہے تو وہ مال اس کے لیے نامبارک بن جاتا ہے۔ تو حکیم بن حزام کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول حق بنا کر بھیجا ہے، میں آج کے بعد نہ کسی سے سوال کروں گا، نہ کسی سے مال لوں گا۔ چنانچہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ قسم ایسے پورے کی کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اور دوسرے اموال میں سے حصہ دینے کے لیے ان کو بار بار بلاتے رہے، لیکن ساری زندگی نہ انہوں نے کسی سے سوال کیا اور نہ کسی کا مال قبول کیا۔ حق تعالیٰ کے لاکھوں سلام ہو حکیم بن حزام پر۔